جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ایک بڑے اہم ایک تہلکہ خیز انٹرویو کے متعلق آپ کو بتانا تھا۔ شیخ رحیل اصغر سینئر مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، کئی مرتبہ قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ چند بڑے جو نام ہیں نون لیگ کے ان میں وہ شامل ہیں۔ اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ الیکشن ہار گئے تھے، اور وہ جو بڑے نام تھے نون لیگ کے ان میں وہ بھی شامل تھے جو کہ ہارے ہیں۔ اور لیکن ایک ان کے لیے کہہ لیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہوا کہ جو جیتا وسیم قادر ان کے مقابلے میں، ان صاحب نے جو گند فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے جیسے حلف لے کے اور بعد میں پھر اس سے مکرے، تو اس کا پھر ان کو کہہ لیں کہ اتنا ہی وہ ہار کے بھی، جیسا کہ انہوں نے انٹرویو میں بھی کہا کہ میں ہار کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں، اور دوسرے صاحب جو ہیں وہ جیت کر بھی پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے اور منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ سب سے اہم بات جو دو تین انہوں نے کی جو کہ غور طلب ہیں، اور اس کے بہت سارے آپ کہہ لیں کہ اینگلز ہیں۔ پہلا انہوں نے کہا کہ یہ کلیئر کیا، اور یہ نون لیگ کے پہلے رہنما ہوں گے جو یہ کہہ رہے ہیں، اور سینئر رہنما، کہ حکومت کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ چلیں جیسا بھی ہے وہ حکومت بن گئی، اکٹھے ہیں، مفادات بھی ہیں، سب کچھ پارٹیاں مل کے جو PDM-2 ہے، اور پھر ان کو سپورٹ بھی ہے اداروں کی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شیخ رحیل اصغر کہتے ہیں کہ جو اس وقت حالات ہیں اس میں حکومت جو نون لیگ یا PDM-2 کی حکومت ہے ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ لوگ اب تھک چکے ہیں، لوگ اب یہ منجن سننے کو تیار نہیں ہے کہ 5 سال لگیں گے بہتری اور پھر دیکھا جائے گا۔ ان کے 5 سال کسی نے انتظار نہیں کرنا، تو اگر فوری طور پہ کوئی ریلیف یا عوام کو کچھ نہ دے سکے تو پھر ان کے لیے مشکل ہوگی، اور ریلیف آپ کو پتہ ہے فوری طور پر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو معاملات ابھی آتے ہی مہنگائی بھی بڑھ گئی، اور ابھی IMF سے بھی جا کے انہوں نے جو ہے معاہدہ پھر کرنا ہے، وہ بھی ابھی پتہ نہیں کیسے ہونا ہے یا نہیں۔ تو پھر یہ بات نون لیگ کے پہلے رہنما ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے، اور ایک بڑی آواز، عام آدمی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو الحاق دوبارہ ہوا ہے اور یہ کیسا ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ غیر فطری ایک الائنس ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا، اور یہ مفادات کی حد تک ہے کلیئر، یعنی جو عام آدمی سمجھتا ہے یا جو کہہ لیں PTI کہے گی یا اپوزیشن کی جماعتیں کہیں گی، وہ نون لیگ کے سینئر رہنما خود کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو اتحاد ہے وہ صرف اور صرف مفادات کا ہے۔ جب تک مفادات ہوں گے یہ چلتے رہیں گے، اور یعنی جس دن ختم ہوئے تو پھر یہ کیا، نہ کہیں جمہوریت کا ذکر انہوں نے کیا جی، نہ کہیں ملک کا ذکر کیا، نہ معیشیت کا ذکر کیا، جو ایک منجن بیچتے رہتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے PDM-2، وہ ان کے اپنے ہی بڑے رہنما نے اس کا ذکر تک نہیں کیا، اشارہ نہیں دیا، بلکہ وہ بات کی جو حقیقت ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جناب یہ مفادات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی اس حد تک بھی کہا کہ جب انہیں پوچھا گیا کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کچھ دن پہلے تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے نون لیگ کے خلاف، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں لوگوں نے اب شرمندہ ہونا چھوڑ دیا ہے، یعنی اب جب انہیں کوئی دکھاتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ اب انہیں شرم ہی نہیں آتی۔ ایک یہ بات ہوگی۔ پھر آگے انہوں نے ایک جاوید لطیف صاحب کے متعلق بڑی ایک دلیرانہ کہہ لیں سیدھی بات کر دی، بالکل یہ ان ایکسپیکٹڈ تھی، کہ خیال ہمارا یہی تھا کہ یہ اس کو انڈورس اس طرح کریں گے، کیونکہ جاوید لطیف صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جی ان پہ پہلے ہی کراس لگ چکا تھا، 2 مہینے پہلے الیکشن سے ان کو کہا جاتا تھا کہ تمہارے نام پہ کراس تم نہیں جیت سکتے۔ تو جب یہ شیخ رحیل اصغر صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک بالکل خلاف توقع پہلے کہا کہ ان کو ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے، وہ چلیں شاید غصے میں ہیں، لیکن پھر بھی وہ پہلے پھر یہ بتائیں اگر کراس کسی نے کیوں لگانا ہے، لیکن اگر لگایا ہے تو اس کا پھر نام لینے کی اخلاقی جرت پیدا کریں جاوید لطیف صاحب۔
یہ بتائیں کہ وہ جس نے کراس لگایا وہ یہ نون لیگ کے ہی ہیں یا کہیں کسی اور نے ان کے اوپر جو ہے کراس لگایا ہے؟ تو شیخ رحیل اصغر نے کہا کہ آپ ایسی باتیں کرنا اور جویل لطیف صاحب ان کو نہیں کرنی چاہیے، لوگ اب ہنستے ہیں، اس پہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جناب آپ بالکل صحیح آ رہے ہیں اور یہ کراس کروس کی باتیں چھوڑیں۔ پھر اپنے متعلق انہوں نے بتایا کہ یہ بھی بڑی اہم بات کہ ان کو جیسا کہ ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی جرت ہو، ادھر انہوں نے پھر جرت کر کے دکھائی بھی، اور یہ سیدھا کہا کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہی انوالو ہیں ان کو ہرانے میں۔ شیخ رحیل اصغر نے کہا کہ وہ نہیں ہار رہے تھے، ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے انہیں ہروایا ہے۔ ایک اس میں سے انہوں نے مثال دی، ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گتھیاں ہیں یہ کھلیں گی آہستہ آہستہ تو خود ہی حقیقت سامنے آ جائے گی، لیکن ایک انہوں نے اشارہ یہ دیا کہ ان کا حلقہ جو تھا اس کو یک ان کے الفاظ ہیں کہ 3 جگہوں پہ تقسیم کر دیا، اور دوسروں کو یعنی جو چاہتے تھے یہ ہاریں وہ ان کو ساتھ ساتھ حلقوں میں نون لیگ کے ہی وہ جیت گئے، ان کو فائدہ ہو گیا اور ان کو وہ کیا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا ہی کوئی بندہ ہوگا وہ بتا دے گا بہت جلدی کہ جناب آپ کی پارٹی کا کون کون تھا جس نے یہ کام کروایا۔ اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی مان رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کوئی نون لیگ سے کوئی گٹھ جوڑ تھا، نون لیگ کے لوگوں سے۔ اب شیخ رحیل اصغر تو سینئر رہنما سیدھا کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا بندہ بتا دے گا کہ کس کے کہنے پہ یہ ایسے حلقے کو چھیڑ چھاڑ کی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ یہ اب مان رہی ہے نون لیگ، خود ان کے لوگ، کہ یہ کام ہوتا رہا ہے۔ تو یہ تو ابھی سٹارٹ ہے دوستو، یہ تو باتیں ابھی چلنی ہیں، لیکن یہ پہلا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بارش کا بڑا قطرہ یہ کہیں گے، کیونکہ یہ عام آدمی نہیں ہیں۔ 3 دفعہ یہ MNA بنے، لاہور سے بالکل پرانے سیاستدان، اور کلیئر بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کے لوگ ہی تھے جنہوں نے وہ یہ چھیڑ چھاڑ کروائی، اور الیکشن کمیشن پہ بھی وہ ایک قسم کا یہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتوں سے ایک تو ظاہر ہے جو اپوزیشن یا PTI کا موقف ہے وہ نون لیگ کے لوگ ہی اس کو درست کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنی پارٹی کے متعلق بھی باتیں جو ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی بات انہوں نے یہ کی کہ جب ہم نے پوچھا کہ شہباز شریف کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا وہ بس اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں بس۔ تو میں نے کہا کہ آپ اور کیا ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ سیاستدان نہیں ہیں، ایڈمنسٹریٹر آپ انہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک بندہ دوسری دفعہ وزیر اعظم بن گیا تو سیاستدان ہی ہیں، اور کون سے راستے سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ کیونکہ میاں صاحب، بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ بڑا پیڑ ہیں، تو بڑے پیڑ کے ہوتے ہوئے چھوٹے کو کوئی اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو پھر لیکن انہوں نے یہ کہا کہ مریم نواز بہرحال وہ میاں صاحب کی لیگیسی کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں، تو لیکن وزیر اعظم ہونا اور لیڈر ہونا میں بڑا فرق ہے۔ یعنی وہ شہباز شریف کو نہ لیڈر مان رہے ہیں نہ سیاستدان مان رہے ہیں، ایک ایڈمنسٹریٹر سمجھتے ہیں، اور پھر اشارتاً یہ بھی بتا رہے ہیں کہ فیوچر میں بھی ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ شاید مریم نواز نے اپنی جگہ بنا لی اگر وہ نون لیگ کا جو ہے۔ لیکن بہرحال پریکٹیکلی تو اس وقت حالات جو ہیں اتنے کوئی بہت زیادہ آئیڈیل نہیں ہیں ان کے اندر، اور یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ابھی شروعات ہے اور یہ کام بہت بڑھنا ہے۔ کسی کو ضرورت نہیں اپوزیشن میں سے پڑھنی، یہ خود ہی بتائیں گے اور بتانا شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے آصف کرمانی صاحب نے بہت سارے جو ہے چیزیں کھولی تھیں، لیکن یہ آپ کہہ لیں کہ جو حلقے کی سیاست کرنے والا بڑا نام ہے، یہ پہلا بندہ ہوگا کہ جس نے راز یعنی بالکل کھول کے رکھ دی ہر چیز۔ اور اب اس کا خاموشی سی ہے اس انٹرویو کے بعد، ظاہر ہے کیا کس طرح جواب دیں، کیا ان کے بارے میں وہ کہیں۔ سینئر آدمی ہے، ان کو اس طرح کوئی وہ دبا بھی نہیں سکتے۔ تو لیکن بہرحال یہ اہم باتیں شیخ رحیل اصغر صاحب نے کی ہیں، اور اس کے آپ کو آگے بڑھنے اپنا آفٹر شاکس بھی نظر آئیں گے، اور بات جو ہے آگے بڑھے گی۔ ایک چیز انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ڈسکس کرنی ہے، وہ ہے سینٹ کے اب الیکشن آگے ہیں، تو وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کس طرح معاملات آگے بڑھنے ہیں، سینیٹر کیسے بننے ہیں، کیا کس کو کیا ملنا ہے، تو وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہو سکتا ہے وہ
کل یا پرسوں کر لیں تو وہ اس میں بھی آپ کو ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن جو ہے وہ دیں گے. بہرحال آج یہ اہم انٹرویو اس کی جو چیدہ باتیں تھی وہ آپ سے شیئر کرنی تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. تھینک یو.